الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، جہاں بھی تم ہو اپنے چہرے مسجد حرام کی طرف پھیرو، یعنی مسجد الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ اگر ایسی جگہ ہو جہاں قبلہ نظر نہیں آتا تو قبلہ کی سمت نماز پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مشرق و مغرب کے درمیان مغرب کی طرف تمام سمت قبلہ ہے۔ ایک بڑے اہم موضوع کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا محترم ناظرین۔ سترہ رکھنا، یعنی سترہ وہ چیز ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ جو ہے اپنے آگے کوئی بھی چیز جو ہے وہ رکھ لیں، اس کو سترہ کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھ لیں کہ آپ کے آگے سے کوئی نہ گزرے۔ سترہ کے آگے کی طرف سے کہ کوئی گزرے گا تو وہ پھر آپ کی نماز میں خلل نہیں پڑے گا، اور اگر آپ نے سترہ نہیں رکھا ہوا تو نماز پڑھتے ہوئے آپ جو ہے اس کو ایسے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ تو بہترین یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہوں آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں کہ وہاں آگے سے کوئی گزر نہ سکے، وہاں آگے سے گزرنے کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعنی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھیں کہ آپ کے آگے سے کوئی نہ گزر سکے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو آپ اپنے آگے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لیں، کوئی بھی چیز رکھ سکتے ہیں جس کو سترہ کہتے ہیں، پھر آپ کے آگے سے کوئی گزرے گا بھی تو آپ کی نماز جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی۔ سترہ سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز ادا کرتا ہے تاکہ آگے سے گزرنے والا گزر جائے اور گناہ گار نہ ٹھہرے اور اس کی نماز میں بھی خلل واقع نہ ہو۔ یہ سترہ جو ہے لاٹھی کا، برچھی کا، دیوار، ستون، درخت سمیت کسی بھی آڑ بننے والی چیز کو بنایا جا سکتا ہے۔ یہ طول میں ہونا چاہیے، عرض میں نہیں۔ امام ابن حیان رحمۃ اللہ علیہ سترہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ سترہ طول میں ہونا چاہیے نہ کہ عرض یعنی چوڑائی میں ہونا چاہیے۔ اور سترہ کی اہمیت جو ہے، کیونکہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے آگے سے کوئی گزرے گا تو وہ بہت گناہ گار ہوگا، اس لیے آپ آگے کوئی بھی چیز اپنے رکھ لیں تاکہ کوئی گزرے بھی تو نہ آپ کی نماز خراب ہو، نہ آپ کی نماز میں خلل پڑے اور وہ نہ گناہ گار ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھی جائے جہاں پہ یہ خدشہ نہ ہو کہ میرے سامنے سے کوئی گزرے گا۔ یعنی دیوار کے ساتھ جا کے آپ نماز پڑھ لیں، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اپنے سامنے کوئی بھی چیز رکھ کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اور 3 چیزوں سے نماز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، کوئی آگے سے گزرے تو، مثلا عورت، گدھا اور کالا کتا، یہ چیزیں آگے سے گزریں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کالا کتا اس لیے کہ کالا کتا جو ہے وہ شیطان ہوتا ہے، وہ آگے سے گزرے گا تو نماز جو ہے آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ سترہ کی اہمیت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا جب کوئی نماز پڑھنے لگے اور اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو تو وہ آڑ کے لیے کافی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو، یعنی کہ آگے لازم سترہ رکھو۔ سترہ اس کو کہتے ہیں جو آپ نماز پڑھنے کے ٹائم آگے کوئی بھی چیز آپ رکھ لیں، وہ سترہ ہے۔ اس کا فائدہ، سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر سترہ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ میں اور بنو ہاشم کا ایک لڑکا گدھے پر سوار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، ہم گدھے سے اترے اور اسے چرنے کے لیے چھوڑ آئے، پھر آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہو گئے۔ ایک شخص نے پوچھا، کیا آپ کے سامنے نیزہ تھا؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سترہ کے نماز پڑھ رہے تھے، اس لیے اس حدیث پر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں باب قائم کیا ہے۔ باب اس شخص کے متعلق جو بغیر سترہ کے نماز پڑھے۔ اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے جمہور علماء نے سترہ رکھنا مستحب قرار دیا ہے۔ سید سابق کہتے ہیں نمازی کے لیے سترہ رکھنا مستحب ہے، یعنی نمازی کو چاہیے کہ اپنے آگے سترہ رکھنا چاہیے۔ سترہ کوئی بھی چیز محترم ناظرین آپ آگے اپنے رکھ کے تو نماز پڑھیں، تاکہ آپ کوئی آگے سے گزرے تو نہ وہ گناہ گار ہو اور نہ آپ کی نماز خراب ہو، نہ آپ کی نماز میں خلل پڑے۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ اس میں کوئی بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، اور اس کو اللہ دنیا میں کئی سو گنا بڑھا کر دنیا میں بھی واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے، وہ باقی بچ جاتا ہے۔ اور جو آپ نے دنیا پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا، جو اللہ کے راستے پہ خرچ کیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے جمع ہو گیا، باقی بچ گیا۔ تو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کریں، بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ نیچے ویڈیو کے میرا واٹس اپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ۔ سیدنا ابو جہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو اس کے گناہ کا علم ہو جائے تو وہ 40 سال ماہ یا دن ٹھہر جائے، یہ اس کے لیے اس کے سامنے گزرنے سے بہتر ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ 40 سال یا ماہ یا دن جو ہیں اتنے دن ادھر رکنا آپ کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آپ نمازی کے آگے سے گزریں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز اس جگہ پہ پڑھو جہاں آپ کے آگے سے گزرنے کی گنجائش نہ ہو، یعنی آگے دیوار ہو یا آگے آپ سترہ رکھ لیں، کوئی بھی چیز اپنے سامنے رکھ لیں اور نماز پڑھیں۔ راوی حدیث سالم بن ابی امیہ ابو العذر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہا یا 40 مہینے یا پھر 40 سال کہا۔ سترہ کے اندر سے گزرنے والے کو روکنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسی چیز کے سامنے رکھ کر نماز پڑھے جو اسے لوگوں سے بچائے، پھر اگر کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو وہ نمازی اس سے روکے، اگر وہ باز نہ آئے تو اس سے لڑائی کرے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ یعنی سترہ رکھ کے بھی پھر بھی اس کے اندر سے کوئی گزرنا چاہتا ہے تو اس سے لڑائی کریں، اس کو روکیں۔ سترہ کتنے فاصلے پر ہونا چاہیے؟ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی اور دیوار کے درمیان صرف بکری گزر جانے کی جگہ ہوتی تھی، اور سترہ کی مقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے سترہ کے متعلق پوچھا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نمازی کے سترہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اونٹ کے پلان کے پیچھا حصہ کی اونچائی کے برابر ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پلان کی پچھلی لکڑی 1 ہاتھ یا اس سے کچھ بڑی ہوتی ہے۔ سترہ کے اہم مسائل اور احکام۔ امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، یعنی امام نے آگے سترہ رکھ لیا تو وہ مقتدیوں کے لیے کافی ہو گیا۔ بیٹھے یا لیٹے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس کی حرکت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ جانور کو بھی سترہ بنانا جائز ہے۔ تو محترم ناظرین، اس کا اچھی طرح اہتمام کیا کریں کہ نماز آپ ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں آپ کے آگے سے گزرنے کی کوئی گنجائش نہ ہو، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر جیسا کہ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو اپنے سامنے کوئی بھی چیز سترے کے طور پہ رکھ لیں اور نماز ادا کریں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔